لوگوں میں کھڑا ہونا. تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا کافروں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ پلاننگ کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اچھا، یہ مکر کا لفظ عربی میں تو چل جاتا ہے، عربی میں یہ نٹوریس ورڈ نہیں ہے. اردو میں چونکہ نٹوریس استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس کو مکر کو مکر ترجمہ کر لیتا ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے 295C سے بچنا ہے تو اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ ایک مکتب فکر نے پورا اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا کہ جی اس کا آپ ترجمہ کریں خفیہ تدبیر، کیونکہ مکر کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو گستاخ ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے استعمال کیا ہے مکر کا لفظ. وہ کہتے ہیں نہیں اردو میں جو ہے نا یہ نٹوریس ورڈ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کر لیں اور یوں کر لیں، یوں کر لیں. ٹھیک ہے، آپ پریفریبل اس کو سمجھتے ہیں، میں بھی وہی ترجمہ کرتا ہوں. لیکن اگر کسی نے کیا ہے اس کی نیت کے اوپر شک نہ کریں. ظاہر ہے وہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، اور بعض اوقات کوئی مستعمل الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں معاملات چل جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو بتاؤں، خود جن کی بنیاد پہ یہ پورا ایک معاملہ کھڑا کیا گیا، احمد بریلوی صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ سورہ نمل کے اندر جو واقعہ آتا ہے نا، اس کا تخت بلقیس والا واقعہ، جس کے اوپر میں نے وہ ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی تھی، وہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی نا جی ترجمہ کرتے ہوئے، یہ اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نہ کہا کریں. بھئی جن کے ہیں ان کے تو ہیں نا، میرے نہ کہنے سے تو ختم تو نہیں ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ المشہور تو قصہ موسیٰ اور خضر جہاں پر آیا نا، تو وہاں پر انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی، وہ جو قال عفریت من الجن، جو درباری موجود ہوتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس عورت کا نا، تو قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی محفل برخاست ہو، اور میں اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت والا بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو عفریت من الجن ہے نا، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جی ایک خبیث جن بولا. ٹھیک ہے نا جی. اب عفریت کا ترجمہ ہے یہ کہاں سے انہوں نے نکالا؟ نیگیٹو سینس میں. تو کیا یہ جو جن تھا یہ اس پیغمبر کا صحابی نہیں تھا؟ اور کوی بھی تھا اور امین بھی. اللہ نے اس کی ورڈک نکل کیا اور اس کی کوئی نگیشن نہیں کی ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں، باقی سب تو ترجمہ کر رہے ہیں قال عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل جن بولا، انہوں نے اس کو کیا ایک خبیث بولا، خبیث جن. تو یا تو یہ خبیث خود عربی کا لفظ ہے تو موجود نہیں تھا، انہوں نے خود سے اس کا ترجمہ کیا. تو یہاں دیو ہیکل انہوں نے نہیں کیا. تو یہ میں نے آپ کو ایک الزامی جواب پہ پھکی کے طور پہ ایک بتا دیا کہ ٹھوکریں پھر سارے کھاتے ہیں، بچتا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ اس طریقے سے گرفت کرنا شروع کریں گے، اور ان چیزوں سے پھر وہ کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ترجمے تبدیل کر دی ہیں، بڑے گستاخانہ ترجمے چل رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں. اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کتنی حیران کن بات ہے. پہلے آپ کے اوپر یہ قدغن یہ لگاتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا آپ نے بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر کئی لوگ تو بیچارے پڑھنے قابل نہیں رہتے، وضو تو صرف نماز کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ وضو کر کے بیٹھ جائے نا، اس سے اگلی پھکی یہ دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. پہلے وضو کی شرط لگائی ہوئی تھی، جب سمجھنے کے لیے بیچارہ وضو کر کے بیٹھا تو کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں آپ پڑھ سکتے. اچھا جی کس سے پڑھیں جا کے؟ وہ کہتے ہیں جی کسی عالم سے جا کے پڑھیں.
عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے. تو کوئی عالم نہیں آپ کو ملے گا جو 18 علوم کے نام بھی بتا سکے. اور وہ جو 18 علوم لکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے 17 علوم 18 علوم اور 15 علوم, تو فضائل اعمال میں وہ جو آخری علم انہوں نے لکھا ہے نا کہ یہ باقی تو علم حاصل کر لیں گے, آخری جو ہے یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص کسی کو عطا ہو جائے, تو وہ تو کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ تو حضرت ابوبکر بھی نہیں کہیں گے کہ میرے پاس وحی علم ہے ایک, وہ بھی یہی کہیں گے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہی سیکھا ہے. کوئی یہ تو میں دعویٰ نہیں کروں گا کہ میرے پاس کوئی نعوذ باللہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے. تو علماء ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تو آپ پڑھائیں نا, پڑھاتے بھی کوئی نہیں ہے اور پڑھائیں گے بھی تو ڈنڈی ماریں گے. تو اس کا جواب ان کو یہ دیا کریں کہ ہم دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس پڑھنے کے لیے چلے جائیں, تو آپ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے پوچھیں کہ آپ کا کوئی عالم زندہ ایسا ہے جس کو احمد صاحب بریلوی سے زیادہ قرآن آتا ہو, تو کوئی نہیں کہے گا. تو ان کو کہ میں تو احمد صاحب بریلوی صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن, آپ سے تو پڑھوں گا نہیں, کیونکہ آپ نے کسی سے بھی پڑھانا تو اینڈ پہ آپ نے یہ کہنا کہ یار وہ تو عالم ہے کوئی, وہ تو چھوٹا سا ہے, ایک دوسرے کو بھی گمراہ کہتے ہیں نا. تو جس پہ ساروں کا کنسنسس ہے میں اس سے پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان کی شکل میں, تو میں ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہوں. اور ظاہر انہوں نے اپنے نوٹس نہیں بنائے, پبلک کے لیے کیا تھا, خود تو ان کو سمجھ تھا نا, ترجمہ کر کے امت کو کیوں دے کے گئے ہیں. تو ہم کبھی نہیں کہتے آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں, آپ احمد صاحب بریلوی صاحب سے پڑھیں ان کے ترجمے سے. کوئی دیوبندی دعویٰ کرے گا مجھے اشرف علی تھانوی سے زیادہ قرآن آتا ہے, تو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں. تو ترجمہ تو اردو تو ہماری زبان ہے نا, ہاں عربی میں نہیں, ترجمہ تو انہوں نے ہماری زبان میں کر دیا. اور اگر وہ کہتا ہے نا ہمیں اردو بھی نہیں آتی, تو پھر اپنے دماغ کا علاج کروائے. صحابہ کرام کے بارے میں تو ان کا بہانہ چلتا تھا نا جی, وہ تو خود عربی تھے تو اسی لیے وہ پڑھ لکھے نہیں بھی تھے تب بھی انہیں قرآن سمجھ آتا تھا, ہماری تو زبان عربی نہیں ہے. تو سر ہم کب عربی میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم عربی, سب سے بڑے عربی دان نے اردو میں ہماری زبان میں کر کے اب ہمارا سٹیٹس وہی ہو گیا کہ ہماری زبان میں ہی قرآن آ گیا, جب احمد صاحب بریلوی صاحب نے کر دیا یا شریف تھانوی صاحب نے کر دیا. اب آپ کے پاس اگلا کون سا بہانہ ہے؟ اصل بہانہ یہ کہ یہ چاہتے نہیں کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں, نہ قرآن نہ سنت, کیونکہ ان لوگوں نے جو امت کے ساتھ کام ڈال دیا ہوا ہے نا, وہ اتنے بڑے لیول کا ہے کہ اس کے ایکسپوز ہو جانے کا خطرہ ہے. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو دور رکھا جائے, کیونکہ یہ پڑھیں گے تو پھر ہماری جو بونگیاں ہم آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں, شطیحات, تو وہ ساری پکڑی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.